موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے، اول تو انسان کو یہی نہیں معلوم کہ ہماری جان کیسے نکلتی ہے۔ نبی نے بتلایا نا کہ جب فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے، جو نیک انسان ہوتا ہے، جس نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور سامنے سے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں، دور تک اس کو نظر آتا ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، نہایت خوبصورت لباس میں، نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل، اتنی اچھی شکلیں کہ بس اس کا دیکھتے رہنے کا دل چاہتا ہے، اچھی خوشبو ہوتی ہے اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، وہ خاص فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جان نکالنے کے لیے منتخب کیا، وہ قریب آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اے خوش نصیب روح، چلو اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ خوش ہو کر روح نکلتی ہے، اور پھر وہ فرشتے اس کو لے کر کے جاتے ہیں، اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے وہ روح تدفین کے بعد اس کے جسم میں واپس ڈالی جاتی ہے، اور پھر فرشتے آتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھا کر پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کہتا ہے میرے رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے رہبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھتے ہیں یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی، وہ کہتا ہے مجھے دین کے ذریعے معلوم ہوئی، مجھے یہ باتیں اللہ کی کتاب کے ذریعے معلوم ہوئی، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے معلوم ہوئی، یہ باتیں انسان اپنی سمجھ سے نہیں جان سکتا ہے۔ قبرستان میں جائیں تو ہمیں کچھ نہیں نظر آتا نا کیا ہو رہا ہے، کس قبر کے اندر جنت کی نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، کون سی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی، اوپر سے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ باتیں کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا، پیغمبر کے ذریعے یہ باتیں معلوم ہوئی۔ اب جس کو ان باتوں کا یقین ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا سے دل نہیں لگا سکتا، وہ اللہ کی نعمت سمجھ کر دنیا کو استعمال کرے گا، اللہ کا فضل سمجھ کر استعمال کرے گا، اور ڈرتا رہے گا کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، مجھے اللہ کے پاس جا کر ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے۔ جیسی ہی وہ سوالات کا جواب دے لیتا ہے تو آسمان سے اعلان ہوتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کی قبر تا حد نظر کشادہ کر دی جاتی، اس کے پاس ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت انسان آتا ہے اور کہتا ہے گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہاری دلجوئی کے لیے ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ تو یہ پوچھتا ہے تم کون ہو، اتنا خوبصورت چہرہ، تمہارا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگتا ہے، تم ہو کون؟ تو وہ کہے گا میں تمہاری نیکیاں ہوں، میں وہ اعمال ہوں جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ تو وہ کہے گا اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کہہ رہے جلدی سے قیامت آ جائے۔ کیوں؟ اس کو لگے گا آگے جو مجھ سے وعدے کیے گئے تھے، جنت ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، اس کے لیے تو قیامت تک کا انتظار کرنا ہے نا، تو اللہ کرے جلدی سے قیامت آ جائے تاکہ وہ سارے وعدے پورے ہو جائیں۔ اس سے کہا جائے گا آئے گی، جب آئے گی اب تم انتظار کرو، آرام کرو۔ دوسری بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی گنہگار کی موت کا وقت آتا ہے، نافرمان، کافر، مشرک، من مانی زندگی گزارنے والا، تو اس کے سامنے سے بھی پردے ہٹ جاتے ہیں، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک نہایت بدصورت، نہایت خوفناک شکل کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کر گھبراتا ہے۔ ملک الموت آتے ہیں نہایت بھیانک شکل میں، اور آ کر کے اس کو ڈانٹ کر کہتے ہیں بد نصیب، چل نکل،
بہت منمانی کی تھی تو نے، اب تک اللہ تعالیٰ نے تجھے چھوٹ دی تھی، اب ختم ہو گیا تیرا چھوٹ کا وقت، چل نکل۔ تو وہ اندر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ ڈال کر ایسا کھینچتے اس کو، جس کو قرآن نے کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اندر گھس کر ڈوب کر کھینچتے اور مارتے ہوئے لے کر جاتے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا تھا، اللہ کے ساتھ سامنے پیش کرتی، پھر وہاں سے واپسی ہوتی ہے۔ اب جب سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، تمہارا دین کیا، مجھے کچھ پتا نہیں، یہ کون ہے حضور کو، نہیں میں نہیں جانتا کون۔ اوپر سے آواز آتی جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا، آگ بھڑکا دی جاتی۔ ایک شخص آتا ہے بہت بری شکل صورت کا، بھیانک، وہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، پوچھتا تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارے گناہ ہوں، میں تمہاری نافرمانیاں ہوں۔ اب میں بتلاؤں تو وہ کہتا ہے اللہ کرے قیامت کبھی نہ آئے، کیوں؟ اسے معلوم ہوتا ہے یہ تو تھوڑا سا ہے جو ابھی ہو رہا ہے، اصل تو جہنم ہے، قیامت آئے گی تو وہاں جانا پڑے گا۔